اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج جو میں آیت آپ کو بتاؤں گی وہ آیت ہم 3 بڑے مسئلوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ان بڑے مسئلوں کو جب ہم اپنی نظر میں لے کر آئیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، اور جو آیت میں بتاؤں گی وہ آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 3 بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ 3 بڑے مسئلوں میں کشادہ رزق ہے۔ کشادہ رزق کا مطلب یعنی کہ آج کل لوگوں کو روزی کی طرف سے بڑے پرابلم ہیں، یا تو کسی کے پاس میں سرے سے جاب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو ان کی جو انکم ہے وہ انف نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو روزی کی طرف سے بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ غم ہے۔ غم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گھر میں اگر آپ کے کوئی ناراض ہو کے بیٹھ گیا بلا وجہ، یا کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی شادی کے لیے بول رہے ہیں اور آپ کو وہ پسند نہیں ہے وہ لوگ، یا پھر کوئی بچے ایسے ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو وہ بھی ماں باپ کو غم مل جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے سائنس لیں، یا ہمارا بیٹا اس جگہ شادی کرے، یا ہماری بیٹی کو ہم اپنی مرضی سے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ رشتہ طے کرے، تو وہاں پر بچے اکثر ماں باپ کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے جو ہمارے بچے خود ہمارے لیے کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یہ ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے آپ کو بیماری سے بھی نجات ملے گی، غموں سے بھی نجات ملے گی، اور رزق میں بھی کشادگی یعنی کہ فراوانی پیدا ہوگی۔ اور اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، پہلے آیت سن لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رب اغفر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، اس لیے میں نے پڑھا ہے دوبارہ سے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الغفور۔ دوبارہ سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ یا تو آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ لوگوں کے انف روزی نہیں مل رہی ہے، آپ کی انکم میں گھر کا پورا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اپنے رزق میں اضافے کے لیے، کشادہ رزق کرنے کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ اس کے بعد میں بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو بلا وجہ کے غم ہوتے ہیں۔ غم کس قسم کا؟ سم ٹائم اولاد کی طرف سے غم ہو جاتا ہے کہ بھئی اولاد ان کی کہنا نہیں مان رہی ہوتی ہیں، گھر میں بڑے بڑے مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ماں باپ جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں ماں باپ راضی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ماں باپ اور بچوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرنا، ماں باپ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رنجشیں بڑھ جاتی ہیں، ماں باپ کا دل خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے کہ ہماری مرضی ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ عقل مندی سے کام لیں۔ اگر بچوں کا بتایا ہوا رشتہ صحیح ہے جہاں بچے چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے بچوں کو بہت حد تک اپنی مرضی پہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ بچوں کی مرضی، ان کی خوشی بھی دیکھیں، اپنی شادی کر کے بہو یا داماد لے آئیں، کیونکہ زیادہ تر بہو کا ہی ہوتا ہے، بیٹی کا تو ہوتا ہے بھی پرائے گھر چلی جائے گی، صرف لڑکے کی انکم دیکھی جاتی ہے اور اس کے شرافت دیکھی جاتی ہے، لیکن لڑکی کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہو بن کر آ رہی ہے تو ہمارے رشتوں کو تو نہیں توڑ دے گی، یا ہمارے گھر کو فساد کی جڑ تو نہیں بنا دے گی۔ تو اس لیے بہو کو لانے کے لیے اپنے گھر میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر بیٹا آپ کا بہت زیادہ ضد کر رہا ہے تو آپ کر لیں، اور اللہ کے کلام پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو آپ کے جو بھی آپ کا فیصلہ آپ کے بیٹے کر رہے ہیں وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اپنی اس بہن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔